منالی کے جنگل میں ٹونی چڑیا اپنی بیٹی اور اپنے خاوند کالو کوے کے ساتھ رہتی تھی۔ کالو کوا بہت زیادہ شراب پیتا اور اسے اپنی بیوی اور بچی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کالو کوا روز نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر میں آ کے لیٹ جاتا اور وہیں پہ سویا رہتا۔ کالو کوا کام بھی کوئی نہ کرتا اور اسی وجہ سے ٹونی چڑیا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور رات کو تھوڑا بہت کھانے کا لے کے اپنی بیٹی کے لیے آتی۔ ٹونی چڑیا کی بیٹی بہت ہی لائق تھی اور وہ پڑھائی میں اول آنا چاہتی تھی اور اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بہت تیز آندھی آئی اور طوفان آیا۔ بارش لگنے والی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جنگل کے تمام پرندے اور جانور اپنے اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے۔ ٹونی چڑیا بہت پریشان تھی کیونکہ اس کی بیٹی اپنے اسکول گئی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بیٹی اڑتی ہوئی گھر آئی ہے۔ ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا، اتنی بارش میں تم کیوں آئی ہو؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ ٹونی چڑیا کی بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماما، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں سوچ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں گی، اسی لیے میں نے بارش کی پرواہ نہیں کی اور اڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ ٹونی چڑیا اس سے کہتی ہے کہ بارش تو اور بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں تمہارے ابا کدھر ہیں۔ واہ واہ، آج تو بڑا مزہ آیا ہے۔ میں نے تو بہت شراب پی لی ہے کیونکہ آج ٹونی چڑیا گھر پہ نہیں تھی اور میں نے بہت سارا پیسہ لے کے آیا ہوں۔ اسی دوران بارش میں کالو کوا بھی گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑے اور پیسے چاہیے، میں نے تھوڑی سی شراب اور لینی ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، میرے پاس جو بھی پیسے تھے میں نے وہ آپ کو دے دیے ہیں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، جو کچھ تھا وہ آپ لے گئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ جہاں سے بھی لا سکتی ہو لاؤ اور مجھے پیسے چاہیے ہی چاہیے۔ کالو کوا ٹونی چڑیا پہ بہت غصہ کرتا ہے۔ ٹونی چڑیا اس سے کہتی ہے، آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر میرے پاس فالتو پیسے ہوتے تو میں گھر کا راشن لاتی اور اپنی بیٹی کا اسکول کی فیس دیتی۔ بدتمیز، تم اپنے میاں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو، یہ لو ایک تھپڑ۔ کالو کوا اپنی بیوی ٹونی چڑیا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے اور اس کی بیٹی دور سے اپنی ماں اور باپ کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے۔ ٹونی چڑیا اپنی میاں سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ کالو کوا سوچتا ہے، اگر میں اس کی اور منتیں کروں اور اس کی بات مانوں تو شاید یہ مجھے پیسے دے دے۔ میں ہر کام کروں گا، جو بولوں گی کروں گا، سودا بھی میں لا کے دوں گا۔ آج سے میں شراب کو چھوڑتا ہوں، پلیز مجھے پیسے دے دو۔ ٹونی چڑیا سمجھتی ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اڑتی ہے اور پیسوں کا تھیلا لا کر کالو کوے کو دے دیتی ہے۔ یہ لیں، یہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جو کہ راشن کے لیے میں نے رکھے ہوئے تھے۔ اگر آپ یہ پیسے لے کے جاتے ہیں تو شام تک سارا راشن لے کے آنا۔ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے، آپ جلدی سے جائیں اور جا کر راشن لے آئیں۔ ٹونی چڑیا گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، منی کے ابا ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کدھر پھنس گئے ہیں۔ وہ دیکھو بیٹا،
तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, पर ये क्या, उनके हाथ में तो कोई भी राशन नहीं है। आप आ गए हैं, पर राशन आप नहीं लाए। ये देख लें, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। मुन्नी ने अभी तक खाना नहीं खाया और वो बहुत भूखी है। मैं तुम्हें कहाँ से खाना दूं? मैं तो वो पैसे अपनी शराब में उड़ा आया हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो वो पैसे आपको राशन के लिए दिए थे। आप ऐसे नहीं कर सकते। तुम जो चाहो करो, मेरे पास पैसे नहीं है। कालू कौवा शराब की बोतल पीकर अपने बिस्तर पे जाके हर रोज की तरह वहां पर लेट जाता है। बारिश इतनी तेज होती है कि हर परिंदा अपने घोंसले में जाकर आराम से बैठ जाता है और बारिश खत्म होने का इंतजार करता है। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया दोनों बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उनके घोंसले से पानी मुसलसल अंदर आ रहा था। टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी चिड़िया हर सुराख के नीचे एक प्याला रखती है कि शायद इस प्याले की वजह से उनका घर बच जाए, लेकिन बहुत से घर उस बारिश में तबाह हो गए थे क्योंकि बारिश और बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था। कालू कौवा बड़े मज़े से आराम से सो रहा था। इतनी देर में आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं 184 - 95 कितने होते हैं। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मायूस होती हैं क्योंकि टोनी चिड़िया के हामिद कालू कौवे को बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि उसकी छोटी सी बेटी बहुत परेशान और रो रही है। थोड़ी ही देर बाद सारा पानी उनके घोंसले में भर जाता है और वो दोनों खतरे में होती हैं और अपनी मदद के लिए कुछ करना चाहती हैं। और कालू कौवे के बिस्तर के पास सारा पानी आ जाता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है और उसे बहुत अफसोस होता है कि काश वो टोनी चिड़िया की बात मानता और जैसे वो कहती वो करता तो आज उसे ये दिन देखना ना पड़ता। कालू कौवा थोड़ी ही देर बाद अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाता है और उनसे माजरत करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और जैसे तुम चाहोगी मैं रहूँगा। आओ मैं तुम्हें इस पानी से निकालूं और जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो बहुत शर्मिंदा होता है। टोनी चिड़िया अपने हामिद को माफ करती है और कालू कौवा अपनी बेटी को कंधों पे उठाकर वहां से चला जाता है और तीनों उड़ते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। बचाव दल वहां पर कुछ देर में आने वाला होता है जो कि वो बाकी जानवरों और परिंदों को वहां से बचा के लेके जा रहे होते हैं और टोनी चिड़िया और उसके हामिद को भी बचाकर ले जाते हैं। टोनी चिड़िया और उसका हामिद कालू कौवा कहीं दूर जाकर एक नया घर बनाते हैं और वो तौबा करता है कि वो कभी भी शराब नहीं पिएगा और वो अच्छा सा काम शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद कालू कौवा पाव भाजी का एक ठेला लगाता है जिससे उसे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की मज़े की वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू।